بس میں چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب کی مدینہ واپسی بیان کر دوں. اور یار صبح سے شام تک یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں یزید کے دربار کی چوکھٹ پہ کھڑی رہی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری میری بیٹی اگر کسی کارڈ کو بنوانے کے لیے کہیں جائے ادھیکاری کے دروازے پہ اور دھوپ ہے تو باپ چاہتا میں بیٹی کو کہاں بیٹھا دوں؟ کسی چھتری کے نیچے بیٹھاؤں, کسی درخت کے سائے میں بیٹھا دوں. اور یار باپ دھوپ کو ڈھیل لیتا ہے, بچے کو اپنے سائے میں بیٹھاتا ہے. اور مجھے بتا قیامت کے دن جن کے صدقے میں اللہ جن کی زلفوں کا سایہ ہمیں عطا کرے گا, ان کی بیٹیوں کے ہاتھوں کو باندھنے کے بعد یزید کی چوکھٹ پہ صبح سے شام تک کھڑا کیا گیا. اور یار سوچ تو صحیح نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کی کتنی زیادہ انہوں نے تکلیف دی ان کو. اور یار حضرت سکینہ, خدا کی قسم پڑھو تاریخ, آپ کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی اور صبح سے شام ہو گئی تھی. کسی نے کہا تھا یزید اور نشے سے تھوڑا باہر آ, تجھے پتا نہیں ہے علی کی بیٹی صبح سے دروازے پہ کھڑی ہے, شام ہو گئی ہے. شام کو یزید کے دربار میں جب سیدانیوں کو پیش کیا گیا تھا, اس نے دیکھا تھا حضرت سکینہ کی طرف, دیکھ کے کہا تھا یہ بچی کس کی ہے؟ اور یار سیدہ سکینہ کے گلے میں پھندا پڑا تھا, رسی اتنی مضبوط تھی کہ آواز تک نہیں نکل رہی تھی. اور یار حسین کے نام کی خیرات کھاتے ہو, اگر ہو سکے ان کے نام پر جوانیاں لوٹا دو. خدا کی قسم کتنی قربانیاں ہیں. آپ کے گلے میں رسی کا پھندا تھا. کسی نے کہا یہ حسین ابن علی کی بیٹی ہے. اس نے کہا میں تم سے نہیں پوچھنا چاہتا, مجھے یہ اپنا نام بتائے. تو حضرت فضہ نے کہا تھا ظالم, دیکھتا نہیں سکینہ کے گلے میں جو رسی کا پھندا پڑا ہے یہ اتنا سخت ہے کہ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی ہے. حضرت فضہ نے کہا تھا کہ کم سے کم اس کے گلے کا پھندا تو ڈھیلا کر لینے دے. اللہ اکبر. ایک یزیدی آگے بڑھا, آپ کے گلے کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا. حضرت سکینہ توڑی اور جا کر کے حضرت زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی. حضرت فضہ کو جلا لایا, فرمایا ظالم ٹھہر جا, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ بچی ضرور ہے لیکن غیرت کا سودا نہیں کیا ہے. کوئی کتا ان کے بدن کو ہاتھ لگائے یہ حسین کی بیٹی کو گوارا ہو نہیں سکتا. اور یار یہ ان کے گھر کی غیرت تھی, گلے کا پھندا تک نہ کھولنے دیا حسین کی بیٹی. حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ کھولے گئے, آپ نے حضرت سکینہ کے گلے کا پھندا کھولا, تب آپ کی آواز نکلی. اب کون سا ظلم سیدہ زینب اور ان کے ساتھ والی خواتین پہ نہ ہوا؟ باتیں بہت ساری ہے صاحب, بس غور کریں. یزید کے دربار سے پھر یہ قافلہ واپس ہوا. جب مدینے پہنچا, اللہ اکبر, عجیب منظر تھا مدینے میں. خبر تو پہلے ہو گئی تھی آنے کی, قافلے کے آنے کی خبر پہلے ہو چکی تھی. مدینے کے لوگ باہر نکل آئے تھے. صحابہ فرماتے ہیں, مورخین فرماتے ہیں کہ مدینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوا جو قیامت کا منظر تھا. یہ منظر ایک وقت تب ہوا تھا جب حضور کا وصال ہوا تھا, اور دوسری مرتبہ تب ہوا جب یہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تھا. سیدہ زینب آئی, مصطفیٰ کے مزار کے قریب پہنچی, فرمایا سجاد جی پھوپھی کا یہ سامنے کیا ہے؟ آپ نے کہا نہ پھوپھی آپ کو بھی پتا ہے. کہنے لگے مجھے تو پتا مگر تو بتا. کہنے لگے یہ میرے مصطفیٰ کا مزار ہے. اس کے بعد آپ نے رخ کیا کربلا کی طرف, کہنے لگی حسین میں نے تیری امانت کو مدینے پہنچا دیا. اور اس کے بعد فرمایا سجاد جی پھوپھی, فرمایا پورے خاندان کے لوگوں کو لے کے گھر جاؤ. آپ کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے نانا کے مزار پہ سلام کرنا. غور کرنا, حضرت فضہ سیدہ زینب حضور کے مزار پہ آئی. آنے کے بعد سیدہ زینب نے سلام کیا, ہچکی بند گئی. اور ہچکی بندی, آپ نے کوئی جملہ نہ کہا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جانتے ہو یہ سفر کتنا تھا؟ 5600 میل سفر بنتا ہے. کربلا سے مدینے تک کا 5600 میل کا سفر, جس طرح یہ سفر کیا گیا تھا 5600 میل. اور 13 محرم کو چلا تھا, 27 رمضان شریف کو مدینے پہنچا تھا. اللہ, کتنے مہینے ہو گئے سفر میں؟ 9. سارے بول دو 9 مہینے کا سفر ہوا. جانتے ہو سیدہ زینب سفر کر کے آئی ہیں, قرآن پڑھ کے آئی ہیں. 5600 میل سفر ہوا, 9 مہینے تک سفر کیا. پورے سفر میں قرآن پڑھا,
جانتے ہو سیدہ زینب نے کربلا سے مدینے تک 72 قرآن مکمل کیے تھے. پھر آ گیا مصطفیٰ کا مزار. آئے نانا کے مزار پہ کھڑی ہوئی ہیں, قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. پہلا پارہ پڑھا ہے, دوسرے پارے میں پہنچی ہیں. پڑھتے پڑھتے یہ آیت کریمہ آئی ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس آیت کریمہ پر پہنچی ہیں, مصطفیٰ کا مزار پرانوار ہلنے لگ جاتا ہے. حضرت فضہ نے ہاتھ رکھا, زینب پس کر دیکھتی نہیں ہو مصطفیٰ کا مزار ہلنے لگ گیا ہے. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کیا ثبوت ہے مزار ہلنے لگا تھا, اور میں کہتا ہوں ظالم تاریخ اٹھا. اگر میرے مصطفیٰ کا ایک غلام حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر نعت کے چند شعر لے کر کے چلنے لگے, مصطفیٰ خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ جامی کو مدینے سے پہلے روک دو. اگر جامی میرے مزار تک آ گیا اور آ کے اس نے نعت کے 2 مصرے میرے مزار پہ پڑھ دیے تو مجھے نکل کے اس سے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا. اور یار پتا تو صحیح وہ جامی ہے جس کے لیے مصطفیٰ کہتے ہیں اگر یہ مزار پہ آ گیا تو مجھے ہاتھ نکالنا پڑ جائے گا, مجھے خود بھی نکلنا پڑ سکتا ہے. اور یار جامی کے لیے نبی نکل سکتے ہیں, تو پھر اگر زینب ان کی اپنی بیٹی مصطفیٰ کے مزار پہ آ کے قرآن پڑھے تو مصطفیٰ کے مزار پرانوار پہ حرکت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت فضہ نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا زینب ٹھہر جا, ورنہ مصطفیٰ کے مزار پرانوار ہل رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کی قبر انور نہ کھل جائے. اتنا سننا تھا, زینب ٹھہر جاتی ہے, کہتی نانا میں قرآن پڑھ کے بھی آئی ہوں, اولاد لٹا کے بھی آئی ہوں. اتنا کہا تھا, مصطفیٰ کے مزار سے آواز آئی ہے, او زینب بس کر, مجھے کچھ نہ بتا. جب تیرے بیٹے شجاعت دکھا رہے تھے, میں صرف میں نہ تھا بلکہ سارے انبیاء کربلا کے میدان میں بیٹھ کر کے تیرے بیٹوں کی شجاعت بھی دیکھ رہے تھے, اپنے بیٹوں کی شہادت بھی دیکھ رہے تھے. زینب میں نے سب دیکھا ہے. اللہ اکبر. آپ نے سلام کیا ہے مصطفیٰ کو, اب آئی ہیں. جانتے ہو حضرت زینب کے 18 بھائی تھے, آج 18 دروازوں میں تالے لگے ہیں, آج کوئی بھی تالا نہیں کھلا ہے. 18 دروازوں پہ زینب آئی ہے, ہر دروازے پہ آ کر کے سلام کیا تھا. ایک ایک دروازے پہ جاتی تھی, سلام کر کے واپس جاتی تھی. جب آخر میں دروازہ غازی عباس کا آیا ہے, اللہ اکبر, قیامت کا منظر تھا مدینے میں. حضرت سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہا تھا میرے غازی آج 27 محرم رمضان المبارک ہے, آج سے پہلے تمہارے دروازے پر زینب آتی تھی, عید کی مبارکباد لینے کے لیے آتی تھی. آج جب زینب آئی ہے میرے غازی دروازوں کے تالے بند ہیں, آج کوئی عید دینے والا نہیں ہے. اتنی بات کہی ہے, خدا کی قسم کلیجے پھٹ جائیں گے اگر ان کا درد سن لو گے. المختصر یہ ہے, انہوں نے آخر میں آ کر کے اپنے دروازے پر آئی ہیں. آؤ بیٹیوں کو بے پردہ گھمانے والوں, ان کو اسکول کالجوں میں لے جا کر کے ان کی دنیا آخرت برباد کرنے والوں, نبی کے گھرانے کی شان دیکھو. پورا خاندان لٹ چکا ہے, سارے لوگ کٹ چکے ہیں, لیکن جب سیدہ زینب مدینے آئی ہے, آپ کے سر سے لے کے پیروں تک برقع تھا, ایک بال نہیں دکھائی دے رہا تھا, ناخون تک چھپا ہے سیدہ زینب کا. آخر میں اپنا دروازہ آیا ہے. ذرا غور کرنا پیارے, یہ وہی دروازہ ہے جس سے گئی تھی تو بیٹیوں سے کہا تھا بیٹی دروازے پہ 2 کام ضروری ہیں, ایک تو قرآن کی تلاوت مت چھوڑنا, دوسرے فقیر آ جائے تو اسے جلدی رخصت کر دینا. اللہ اکبر. غموں کی ماری ہے زینب, آفتوں کو برداشت کر کے آئی ہے زینب, بیٹوں کی قربانی دے کر کے آئی ہے زینب. جب گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے, واپس آئی ہیں تو سفید ہو گئے ہیں بال سارے, چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں سیدہ زینب کے. آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اپنے دروازے پر, ہمت نہیں ہو رہی ہے گھر کے اندر جانے کی. جیسی دروازے پر بیٹھی ہیں اتنے میں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ جاتی ہے. دروازے پر بیٹھی ہیں, قرآن کی تلاوت سن رہی ہیں, بیٹی نے جھوم کے قرآن پڑھا ہے. سیدہ زینب کی زبان سے نکل جاتا ہے الحمدللہ. جیسی اتنا نکلا ہے, بڑی بہن نے کہا تھا چھوٹی بہن سے, لگتا کہ دروازے پہ بھکارن آئی بیٹھی ہے, لے جلدی کر. ماں نے کہا تھا دروازے پہ بھکاری آ جائے تو بھیک دینے میں تاخیر نہ کرنا, جا جلدی جا کر کے پیسے دے کر کے رخصت کر دے. چھوٹی بیٹی آئی ہے
پیسے لے کر کے کباڑ ہٹائے ہیں، ہٹانے کے بعد پردے سے پیسے دیے ہیں، لے یہ پیسے لے اور سفر شروع کر دے۔ سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی میں کوئی بھکارن نہیں ہوں، کہا پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو، کہا پردیسن ہوں، کہا پردیسی ہو تو سفر کرو، یہاں کیا کام ہے؟ آپ نے کہا تھا تمہارا قرآن سنا، بس دل لگ گیا، قرآن سن رہی تھی، اتنا سننا تھا بیٹی کی آنکھ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی خاتون تو نے ہمارا قرآن سنا ہے، کبھی ہماری ماں کا قرآن سن لیا ہوتا، اگر سیدہ زینب کا قرآن سن لیتی تو ہماری تعریف نہ کرتی۔ تو اب کی بیٹی کہتی ہے اے خاتون سن، جب ہماری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی تو 18 بھائی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، جب ہماری ماں زینب قرآن پڑھتی تھی تو مولا علی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، تو نے ہماری ماں کا قرآن جو نہ سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹی ذرا قرآن پڑھو، آپ دروازے پہ بیٹھی ہیں، اندر بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، شام کا وقت آیا ہے، اتنے میں ستارہ عرب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آ جاتے ہیں۔ وہ یار کیسا پردہ تھا کہ اپنے اپنوں کو نہیں پہچان رہے ہیں، کیسا نقاب ڈالا تھا زینب نے کہ بیٹی ماں کو نہیں پہچان پا رہی ہے۔ اتنے میں ستارہ عرب کا آنا ہوا ہے، عبداللہ بن جعفر طیار آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں دروازے پہ بھکارن بیٹھی ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ یار حیا والے لوگ تھے، پردے تھے ان کی نظروں میں، نگاہ پھیری ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، 2-4 سکے نکالے، کہا لو یہ بھیک لو سفر شروع کرو۔ اتنا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، کہا کون ہو، کہا پردیسی ہوں، کہا پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو، کہا بچیوں کا قرآن سن رہی تھی۔ اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں سن خاتون کئی دن ہو گئے ہیں میری بچیوں کی ماں پردیس گئی ہے، میری بیٹیاں روز رات کو ماں کو یاد کر کے رویا کرتی ہیں، مہربانی کر آج میرے گھر کی مہمان بن جا، میری بچیوں کے ساتھ ایک شام گزار لے تاکہ بچیوں کا دل لگ جائے۔ جیسے اتنی بات عبداللہ بن جعفر طیار نے کہی ہے، سیدہ زینب اٹھتی ہیں، اپنے گھر میں یار اجنبی بن کے آئی ہیں، آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، جیسی آ کر کے بیٹھی ہیں بچیوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جیسی آ کر کے بیٹھی باپ نے کہا بیٹی مہمان ہے ان کی مہمان نوازی کرو۔ اتنا سننا تھا ایک بیٹی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لائی، لا کے سیدہ زینب کے آگے کیا نا پیالہ، اللہ اکبر، سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے کہا لو محترمہ پانی پی لو۔ آپ نے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، فرماتی بیٹی ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا ہے، یہ کہہ کے پانی واپس کر دیا۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ماں میں نے بستر لگا دیا کہ لیٹ جائیے، پردیسی ہو تھکی ہوگی۔ آپ نے کہا تو بیٹی ہمیں بستروں پہ نیند نہیں آتی ہے، اتنا کہنا تھا بیٹیاں دائیں بائیں بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر بچیوں کا حال بھی ہوتا ہے، بہت جلدی ایک دوسرے سے گھل مل جایا کرتی ہیں، چاروں دونوں طرف سے بچیاں بیٹھ گئی۔ ایک کہتی ہے ماں ذرا بتائیے تو صحیح آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ سیدہ زینب کہتی میرے 18 بھائی ہیں۔ اتنا سنا بیٹی کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگی وہ بہن کو آواز دیا، وہ بڑی بہن کا سن، کا کیا بات ہے؟ کا پورے عرب میں صرف ہماری ماں کے 18 بھائی تھے، یہ اجنبی خاتون کون ہے؟ اس کے بھی 18 بھائی ہیں۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا تھا ماں بتاؤ تو صحیح تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ ماں نے کہا کہ چوری ہے میرے بیٹوں کی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا بیٹی کہتی تمہارے بھی بھائی 18 ہیں، میری ماں کے بھی بھائی 18 تھے، تمہارے بھی بیٹے 2 ہیں، ہماری بھی ماں کے بیٹے 2 ہیں۔ کہا عمر کتنی ہے؟ کہا ایک کی عمر 8 سال ہے، دوسرے کی عمر 10 سال ہے۔ اتنا سننا تھا چیخ نکلی ہے چھوٹی بیٹی کی، کہا خاتون جلدی کر، چہرے سے نقاب کو ہٹا، لگتا ہے پردیسی نہیں آئی ہے بلکہ آج ماں آ کر کے بیٹھ گئی ہے، ماں آ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ اتنا سننا تھا سیدہ زینب نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹی ہے، اللہ اکبر، بیٹیوں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ چھوٹی بیٹی نے کہا تھا نہیں یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے، ہماری ماں کے چہرے پہ شباب اور نور تھا، اس کے چہرے پہ لکیریں ہیں، ہماری ماں کے سر کے بال کالے تھے، اس کے سفید ہیں، یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے بھائی تھے لیکن یہ تنہا آئی ہے۔ اتنا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی میں زینب ہوں، تمہاری ماں ہوں، اے میری بیٹیوں یقیناً میرے ساتھ بیٹے گئے تھے واپس نہیں آئے ہیں۔ کہا ماں بتا تو صحیح بالوں پہ سفیدی کیسے آ گئی، چہرے پہ چھریاں کیسی ہیں، تیرے چہرے پہ بڑھاپے کے آثار کیسے ہیں؟ ماں کی چیخ نکل گئی، کہتی بیٹیوں میں بیٹے لٹا کے آئی ہوں، مصطفیٰ کا دین اور قرآن دونوں بچا کے لائی۔
بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سیدہ زینب۔ او یار بڑی قربانیاں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تم نے سنا ہوگا یزید کے 12 یا 14 بیٹے تھے، لیکن آج کوئی ابن یزید نہیں ملتا ہے۔ میرے حسین کا ایک ہی بچہ تھا، پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے، پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے۔ جانتے ہو پھر یزیدیوں کے ساتھ جو ہوا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ ظالم کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے لیکن اسے سزا ملتی ہے۔ ہمارے ہاں کوٹوں کا مقدموں کا معاملہ کیا ہے کہ مقدمہ باپ سے شروع ہوا تھا اور نتیجہ پوتوں کو ملا کرتا ہے جا کر کے۔ یہ ہماری عدالت ہے، لیکن رب کی عدالت میں دیر نہیں ہے۔ خاندان نبوت کی شہادت کے بعد 4 سال یزید بیٹھا رہا، 4 سال کے بعد مر گیا۔ ٹھیک ہے، کیسے مرا اس پہ بحث کرنا ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا، جب اس کا بیٹا بیٹھا نا تو اس کے بیٹے نے انکار کر دیا اس کے تخت پہ بیٹھنے سے۔ اس سے کہا کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس نے کہا تھا جس تخت سے اہل بیت اطہار کے خون کی بو آتی ہو میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کے اپنے بیٹے نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور ایسا گھر میں گیا کہ اس کا جنازہ ہی نکلا، وہ بھی اس نے انکار کر دیا۔ جانتے ہو پھر وہ دور آیا۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ آپ پھر حکمران بنے، حکمران مقرر ہوئے۔ آپ کے بعد جو مروان تھا یہ بڑا بدبخت آدمی تھا، اس نے سیاست کی اور پھر قبضہ کر بیٹھا یہ آپ کی مسند پر، یہ بیٹھا اور اس نے اپنے بعد پھر مروان نے عبد الملک بن مروان کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی زندگی میں بٹھایا۔ اور جب یہ بیٹھا نا تو اس نے کیا دیکھا، امام زین العابدین نے کربلا سے واپسی کے بعد اپنا جھونپڑا اور اپنی کٹیا مدینہ شریف کے باہر جنگل میں بنا لی تھی۔ جنگل میں اللہ اللہ میں مشغول تھے۔ ایک دن اس نے نا مروان بن عبد الملک بن مروان نے خبر بھیجی امام سجاد آپ میرے دربار میں آ جائیں۔ آپ نے انکار فرما دیا، بولے اب مجھے جنگل میں رہ کے اپنے نانا کا دین پھیلانا، اپنی گدی تو سنبھال، مجھے نہ بلا۔ اس نے زبردستی کی، آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ جانتے ہو اس نے قید کرا لیا امام سجاد۔ غور کرنا، میں بتانے لگا ہوں یہ ہے کون، ذرا توجہ کریں۔ بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو یزید میں طاقت تھی، اس نے تمہیں قید کرایا، اس نے بھی ویسے ہی قید کرایا جیسے یزید نے قید کرایا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیریوں میں بیڑیاں اور گلے میں توق ڈالا۔ اس نے کہا یزید میں طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا، میری طاقت تھی، میں نے آپ کو گرفتار کر لیا، تمہارے پاس اگر طاقت ہو تو دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا وہ زبان نہ لڑا، ہمیں نہ چھیڑ، اب ہم نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، ہمیں مت چھیڑ۔ اس نے کہا دکھاؤ نا اپنی طاقت۔ اتنا کہا آپ کی زبان سے 3 بار نکلا اللہ اللہ اللہ۔ تیسری مرتبہ ایسا کہا نا ہتھکڑیاں ٹوٹ کے زمین، اور جیسی ہتھکڑی ٹوٹ کے زمین پہ گری نا مروان اٹھنے لگا اپنی جگہ سے، عبد الملک بن مروان۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا زمین پہ، کھڑا مت ہو۔ اتنا کہا بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہم کمزور ہیں؟ آپ فرمانے لگے کل بھی طاقت ہمارے پاس تھی، بولو یار سبحان اللہ، کل بھی طاقت ہمارے پاس تھی، آج بھی طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن فرق ہے جب تک رب نہیں کہتا ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب وہ کہہ دیتا ہے تو پھر ہم استعمال کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ کربلا والے ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے خاندان کے اور ان کی نسل کے آج ڈنکے بج رہے ہیں، اور صاحب ہر جگہ حسین کی اولاد کا کرم ہے، ان کی نسل کا کرم ہے۔ اللہ نے ایسی عزتیں عطا فرمائی۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، انہوں نے صبر کیا، اللہ نے اتنا بڑا اجر دیا۔ قسم خدا کی آج بریلی شریف سے آواز آتی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔